السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، اسلام نے حقوق کی ادائیگی اور عدل و مساوات کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے انسان و حیوان، مسلم و غیر مسلم، مرد و عورت، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم اور اعلیٰ و ادنا ہر ایک کے حقوق کو جس قدر بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے، پورے عالم کا کوئی مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا اور نہ اس کی برابری و ہمسری کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا آئین وہ آئین ہے جسے احکم الحاکمین اور عالم الغیب والشہادہ نے بنا کر نازل فرمایا ہے، جس کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اسلام کے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں سب انسان کے موافق ہے اور ہر دور اور ہر زمانے کے حالات اور مقتضا کے عین مطابق ہیں، ابدی ہے اور دائمی بھی ہے۔ لہذا اسلام نے عورتوں اور خواتین کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ ان کے حالات، طبیعت اور جسمانی و ذہنی ساخت اور جبلت و خلقت کے بالکل موافق ہیں۔ اسلام نے ان کو نہایت ہی بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ دیگر اقوام عالم کی طرح ان کو محض خادمہ کی حیثیت نہیں دی اور نہ ہی ان کو محض تفریح طبع کا سامان تصور کیا ہے، بلکہ اسلام نے ان کو معاشرے اور سماج میں باوقار اور باعظمت افراد کے زمرے میں داخل کر کے حق مساوات و برابری کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک عورت اور خاتون اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور ادوار ہوتے ہیں۔ جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ بچی اور لڑکی ہوتی ہے، اسلام نے اس کے حق کو بھی بیان کیا ہے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے اس کے بھی حق کو بیان کیا ہے۔ جب شادی ہو کر بیوی بن جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کے حق کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بچہ ہونے کے بعد جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اسلام نے ماں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ جب عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اسلام نے بیوہ کے حق کو بھی بیان کیا ہے۔ کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے اور وہ یتیم ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ لہذا کوئی مذہب یا قانون تحفظ حقوق خواتین کے بارے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم مذکورہ تمام طبقے کی عورتوں اور خواتین کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لڑکی اور بچی کے حقوق کو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عورتوں پر قسم قسم کے مظالم اور ان کی حق تلفی کی داستان پوری دنیا میں بہت عام رہی ہے، لیکن کسی پر اس سے بڑی بربریت نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے حق سے اسے محروم کر دیا جائے۔ عربی جاہلیت میں بعض قبیلوں میں یہ رسم بد اور انتہائی سفاکی والا رویہ رائج تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بے رحمی اور سنگدلی کی بدترین رسم کو ختم کیا۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جا بجا اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں مار ڈالی گئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے یہ رسم بد مٹائی۔ اس آیت میں قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا، ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ مقصود اس سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گی تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا؟ تو ناظرین گرامی، عرب میں بچیوں اور لڑکیوں کو پیدائش کے بعد زندہ مار دینے اور دفن کر دینے کے مختلف اسباب تھے۔ ان میں سب سے بڑی وجہ تنگ دستی، مفلسی اور ناداری تھی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک انہیں مار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ رشتہ دامادی کو عار سمجھا جاتا تھا، یعنی کسی کو داماد بنانے کو وہ اپنے لیے عار تصور کرتے تھے۔ تیسرا سبب ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ عورت مال کماتی نہیں ہے، اس لیے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ چوتھا سبب بعض عرب کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا اپنی ان بیٹیوں کو مار کر فرشتوں کے ساتھ لاحق کر دو، اللہ ہی ان لڑکیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ پانچواں سبب قید کیے جانے کا خوف۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر جنگ ہوئی، دشمن تو ان لڑکیوں کو قید کر لے گا اور ان کو باندی بنا لے گا، اس لیے ان کو پیدائش کے بعد ہی دفن کر دو۔ بیٹی کی پیدائش کو منحوس تصور کرنا۔ ناظرین گرامی، عرب کے بعض قبیلوں میں بیٹی کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھتے تھے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو وہ نہایت غمزدہ اور کبیدہ خاطر ہوتا، مارے شرم کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ اللہ تعالی نے ان کے اس افسوسناک رویے کی قرآن مجید میں اس انداز سے منظر کشی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے، دیکھو اس نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہے۔ ناظرین گرامی، آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں یا پے در پہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث صعوبت سمجھتے ہیں۔ بعض نادان تو اس سے جنجلا کر اپنی بیوی ہی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کفار کا فعل ہے، جاہلیت کی بری رسم ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔
ناظرین گرامی، اسلام نے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے اور ان کو حقیر و ذلیل کرنے کی مذمت بیان کی ہے اور اس پر سخت روک لگائی ہے، وہیں ان کی پرورش کرنے پر فضیلت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس لیے ہم اس سلسلے کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور اس نے اچھی طرح ان کا دیکھ بھال کیا اور پرورش کی اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کیا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد کو پہنچ جائے یا شادی بیاہ کے بعد اپنے خاوند کے پاس چلی جائے، تو میں اور وہ قیامت کے دن ایک ساتھ ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے اپنے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں پایا، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دیا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو شخص ان لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، یعنی اس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان ہوں گی۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر اس نے نہ اس کو زندہ دفن کیا، نہ اس کی توہین کی اور نہ اس نے محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دی، اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالی لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی اور بلوغ کے بعد ان کا نکاح بھی کر دیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا ان ہی کی طرح 3 بہنوں کی پرورش کرے، پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ ان کو بے پرواہ اور بے نیاز بنا دے، یعنی وہ بڑی ہو جائے اور ان کی شادی کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق گردانتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش پر بھی یہی
اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 پر بھی یہ اجر ملے گا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ یہی جواب دیتے کہ ہاں 1 پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔